حضرت صابر پاک سمجھنا بڑے غور سے سننا، اتنا خوبصورت واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت صابر پاک آپ کا مرید جس کا نام شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ حضور فنا اور بقا کیا ہے؟ فنا کیسی بقا کیسی، تیرے جو آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ کیسی فنا اور بقا؟ اللہ والوں کے لیے کوئی فنا کوئی بھیا، ان کے لیے تو بقا ہی بقا ہے، ان کے لیے جناب بقا ہی بقا ہے۔ کہا حضور فنا اور بقا کیا ہے؟ حضرت شمس الدین ترکمانی نے کہا کہ یار کیا کرو گے جان کر کے، اپنی زندگی گزارتے رہو۔ کہا حضور مجھے جاننا ہے، آپ ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بقا کی زندگی جیو، ایسی زندگی جیو کہ ہمیشہ تمہیں بقا ملے، تو مجھے آپ بتا دیجئے کہ فنا اور بقا کیا ہے۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یار دیکھ ابھی تو یہ راز کھلے گا نہیں، جب میرا انتقال ہو جائے، جو میری نماز جنازہ پڑھائے، یعنی جو بھی نماز جنازہ پڑھانے آئے، اس سے پوچھنا کہ فنا اور بقا کیا ہے، وہ ضرور تجھے بتائے گا۔ آپ سب نے سن رکھا ہے، بڑا مشہور قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، اس سے پوچھنا وہ ضرور بتائے گا۔ اب حاضرین، آپ جو تھے حضرت شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک بادشاہ کے یہاں کام کیا کرتے، یعنی اس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں تو آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور رہتا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا انتقال ہو گیا؟ مجھے کیسے خبر ملے؟ اور جب تک خبر ملے گی شاید آپ کی تدفین ہو جائے، آپ کو دفنا دیا جائے، مجھے کیسے خبر ہوگی؟ تو جناب آپ فرماتے ہیں کہ تو فکر مت کر، جس دن جس کے یہاں تو کام کرتا ہے، جو تیرا بادشاہ ہے، جس دن وہ تیرے قدموں میں آ کر کے گر جائے، سمجھ لینا میرا انتقال ہو گیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ جو بادشاہ جس کے یہاں تو کام کرتا ہے، جب وہ تیرے قدموں میں آ جائے، سمجھ لینا کیا ہو گیا؟ حضرت صابر پاک کا انتقال ہو گیا، رخصت کر گئے، رحلت فرما گئے۔ اب جناب اب دور چلے گئے، کام کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کو جنگ پر جانا تھا، اس نے درویشوں کو بلا کر کے کہا کہ درویش، سامنے جو فوج ہے بڑی طاقتور ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وہ فرماتا ہے، وہ جو درویش تھے فرماتے ہیں تو ہمارے پاس دعا نہ کرا، اللہ اسباب بناتا ہے نا، طریقہ بتاتا ہے کہ کس کو کس سے کیسے ملانا ہے نا، کس کو کس سے کیسے ملانا ہے، ایک چیز ایک سلسلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ تو ہم سے دعا نہ کرا، تیرے جو لوگ ہیں یعنی تیری جو فوج ہے اس میں ایک اللہ کا کامل ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کہا یار میرے پاس تو ہزاروں لوگ، ہزاروں کی تعداد کے اندر فوج ہے، ہزاروں کی تعداد میں کیسے جانوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ کوئی ولی کامل بھی ہے؟ فرمایا دیکھ آج رات کو تجھے سب پتا چل جائے گا، جو خیمہ کھڑا رہے باقی رہے، جو اکھڑے نہ، واہ 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 واہ، جو کھڑا رہے جمع رہے، جو اکھڑے نہ، اسی خیمے میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب رات کو آیا طوفان، تمام خیمے اکھڑ گئے، ایک خیمہ لگا تھا، اس میں چراغ جل رہا تھا، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، حضرت شمس الدین ترکمانی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ بادشاہ نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، فوراً قدموں میں کس کے؟ حضرت شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ کے۔ جیسے ہی بادشاہ قدموں میں آیا، مرید کو یاد آ گیا کہ پیر نے فرمایا تھا جب بادشاہ قدموں میں آئے پیر رخصت ہو جائے گا، پیر دنیا سے چلا جائے گا، پیر دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آپ نے کہا، وہ بادشاہ نے کہا کہ حضور دعا کر دیں، دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کامیابی عطا کرے۔ وہ جو اللہ کے شمس الدین ولی تھے حضرت شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے، دیکھ تجھے تو کامیابی مل جائے گی، لیکن جس سے میری کامیابی ہے وہ رخصت ہو چلا ہے، جس سے میں کامیاب ہوں، جس سے میری کامیابی ہے وہ رخصت ہو رہا ہے، مجھے ایسا کر۔ اس نے بادشاہ نے کہا حضور آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ بادشاہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا کر جو تیری
سب سے تیز رفتار گھوڑا تیرے پاس ہے وہ مجھے عنایت کر دے. بادشاہ نے کہا حضور اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, دقت والی بات نہیں ہے, یہ لیجئے. فوراً لا کر کے گھوڑا پیش کر دیا. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہے, کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہے. الہی کیسی ہے یہ شب آئی, نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہے. حضرت شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہیں, تیز رفتار گھوڑے پر دوڑ رہے ہیں, مگر جناب وقت گزر ہی نہیں رہا. یاد پیر کی ہے کہ پیر نے کہا تھا رخصت ہونے والا ہوں. جناب صبح ہوتے ہوتے شہر پہنچے تو کیا دیکھا, صفے بندی ہوئی ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے. اور جناب حضرت نظام الدین, حضرت بابا فرید نے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو, وہی نماز جنازہ پڑھائے گا. اب جناب ساری رات دوڑتے رہے, جب صبح شہر پہنچے تو کیا دیکھا, صفے بندی ہوئی ہے. تمام لوگ جنازے کو سامنے رکھ کر کے صفے باندھ کر کے کھڑے ہیں. ہر کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے جنازہ پڑھائے, کوئی آئے جنازہ پڑھائے, مگر کون پڑھائے. کچھ دیر کے بعد ایک نقاب پوش یعنی چہرہ ڈھکا ہوا, چہرے پر رومال ڈالا ہوا آگے آتے ہیں, جنازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر کے جنازہ پڑھا کر کے جانے لگتے ہیں. حضرت شمس الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ کو وہ بات یاد آ گئی کہ پیر نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے جو میرا نماز جنازہ پڑھائے اس سے پوچھنا فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. فوراً گیا, قدموں پہ گر گیا, گر کر کے فرمایا حضور مجھ سے میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا جو کوئی میرا نماز جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. لہٰذا آپ مجھے بتائیے کہ فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. حضرت اب جناب وہ جو جنازہ پڑھانے والے شخص تھے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں تو جناب حضرت شمس الدین ترکمانی کیا دیکھتے ہیں, حضرت خود صابر پاک اپنا جنازہ پڑھا کر کے جا رہے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. پھر آپ نے ارشاد فرمایا شمس الدین یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے یہ فنا ہے, اور جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ بقا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان